السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سخن لائیو اور میں ہوں وقاص عزیز۔ بہت اہم موضوع پہ میں نے اور حسنین جمیل نے بات کرنا شروع کی۔ حسنین جمیل صاحب سینئر افسانہ نگار ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ وہ ہے انجمن ترقی پسند مصنفین کا زوال۔ عروج تو سب نے دیکھا ہے، زوال میں جو محاشے شامل ہیں ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ حسنین صاحب نے بڑی بلنٹ گفتگو کی اور انہوں نے دل کا حال بھی کھول کر رکھا۔ کئی دوستوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ حسنین جمیل صاحب کی کوئی ذاتی لڑائی ہے، اس وجہ سے بات کریں، یا وقاص کی کوئی ذاتی لڑائی ہے، یا ان لوگوں کا کوئی ایجنڈا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ انجمن ترقی پسند مصنفین کے عروج سے تو سب واقف ہیں، لیکن زوال میں کون کون سے محاشے شامل ہیں، کس کس نے اپنی جیبیں بھریں، کس کس نے پیٹ بھرا، یہ کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ بیچ میں سنجیدہ سینئرز ہیں جنہوں نے ہمیشہ نظریے کو سپورٹ کیا، ان کو ہم سلیوٹ کرتے ہیں، لیکن جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے۔ آج میں بات کروں گا کہ اس پروگرام کے بعد کیسا رد عمل ہمیں دیکھنے کو آیا۔ ہم نے ہفتے میں ایک پروگرام اس حوالے سے کرنا تھا، لیکن پچھلے ہفتے ہم نے نہیں کیا۔ مسلسل ہمیں دنیا بھر سے فون آ رہے تھے۔ حسنین جمیل صاحب کو دو طرح کے فون آئے۔ پہلا فون تھا کہ آپ اس سبجیکٹ کو چھوڑ دیں کیونکہ آپ نے اس موضوع پہ جذباتی ہو کر گفتگو کی ہے، اور چونکہ آپ کی ان لوگوں کے ساتھ جن کے انہوں نے نام لیے کوئی چپکلش ہے، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تو ہم ٹیبل پہ بیٹھ کر اس معاملے کو سالو کریں گے۔ دوسرے جو فون انہیں آئے وہ یہ تھے کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے، کالی بھیڑوں کا صفایا ہونا چاہیے۔ مجھے بے شمار طرح کے فون آئے۔ پہلا فون یہ تھا کہ تم یہ فوج کے کہنے پر کر رہے ہو۔ دوسرا فون یہ تھا کہ تم یہ اسٹیبلشمنٹ یا بیوروکریسی کے کہنے پر کر رہے ہو۔ تیسرا فون یہ تھا کہ تم مولویوں کے کہنے کے اوپر کر رہے ہو۔ چوتھا فون یہ تھا کہ تم جذباتی ہو کر کر رہے ہو۔ پانچواں فون یہ تھا کہ تم فلاں فلاں کے کہنے کے اوپر کر رہے ہو۔ اسی طرح ایک دو دوست اور بھی تھے، لیکن بیچ میں بیشتر جو فون تھے وہ یہ تھے کہ بہت اچھا کیا ہے، یہ سارا گند بہت پہلے کھلنا چاہیے تھا، نئی نسل کو ان کے کالے سیاہ کرتوت اور بدنما داغ ہیں جو ان کے، وہ انہیں واضح ہونا چاہیے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی توندیں بڑھائی ہیں، معاشرے میں کنٹریبیوٹ کچھ نہیں کیا شعوری سطح پر۔ پھر میرے نوجوان کچھ دوست جو ٹی ہاؤس میں باقاعدگی سے جاتے ہیں، انہوں نے میری وال کے اوپر بھی آ کر کمنٹ کیے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، اور ٹھیک ہے، آپ نے حق شاگردی ادا کیا ہے، آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، پیار کرتا ہوں اپنے سے سب چھوٹوں سے اور جونیئر سے، اسی لیے میں نے آپ کو چائے پینے کی بھی دعوت دی تھی، لیکن آپ مجھ سے پہلے اس دنیا میں نہیں آئے، آپ کا مجھ سے پہلے ان لوگوں سے تعلق نہیں تھا۔ میں ان سب لوگوں کے ساتھ نہ صرف اٹھا بیٹھا ہوں بلکہ کھایا پیا بھی، اور میں ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ تو حضور، یہ ساری جو فیڈ بیک آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، یہ اسی لیے کی ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم خالصتاً نظریے کی بات کر رہے ہیں، اس میں ہمارا اپنا کچھ لینا دینا نہیں ہے، ماں سوائے آپ لوگوں کی گالم گلوچ کی اور وہ تمغے جو آپ نے ہمارے گلے میں ڈالنے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، میں نے انجمن ترقی پسند مصنفین کیوں چھوڑی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تیسری بات، اب آتے ہیں انجمن کے موجودہ دھڑے کی جانب۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو انجمن کا جو موجودہ دھڑا ہے وہ ایک لاوارث لاش، یا ایک بوڑھی بیوہ جس کے بچوں نے بھی اس کو مار کے گھر سے نکال دیا ہے، یا ایک اپاہج جس کی ٹانگیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، جس کے بازو بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، جس کا ناک بھی کٹا ہوا ہے، جس کے کان بھی کٹے ہوئے ہیں، جس کی ایک آنکھ بھی نکال دی گئی ہے، اور جس کے ہونٹ بھی پھٹے ہوئے ہیں، اور آدھی زبان بھی کٹی ہوئی ہے، اور اس کو ایک پیڑھی میں ڈال کر رکھ دیا گیا ایک مرکزی چوراہے پر، اور کہا گیا ہے کہ مانگ۔ اس وقت جو موجودہ دھڑے میں لوگ موجود ہیں وہ اس شکل میں، اس حالت میں موجود ہیں، اور یہ دھڑا کوئی دھڑا نہیں ہے، یہ شب خون مارا گیا ہے۔ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شب خون نہیں مارا گیا تو پھر انجمن ترقی پسند مصنفین کے تمام سینئرز کو بلایا جائے، مرکزی باڈی کو بلایا جائے، تمام لوگوں کو بلا کر جو مسئلہ ہے اس کو ٹیبل پر ڈسکس کیا جائے، اور پتہ چلے کہ آپ کی شرطیں کیا ہیں۔ آپ انارکلی میں بیٹھ کے چائے کی ایک پیالی میں طوفان تو لا سکتے ہیں، لیکن ٹیبل پر بیٹھ کر حق اور سچ کا سامنا نہیں کر سکتے، اتنی آپ میں جرأت نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اب آپ آگے آتے ہیں تو جو ہماری نئی نسل ہے، میں سلیم راز صاحب کی تعزیت بھی پیش کروں گا۔ میں بات کرنا چاہ رہا تھا ان کے حوالے سے، وہ ایک بہت بڑا نام خیبر پختونخوا سے، اور انجمن ترقی پسند مصنفین مرکزی پاکستان کی اگر بات کی جائے، ٹھیک ہے انہوں نے جو بھی کیا وہ ان کے ذمہ، لیکن پچھلے کوئی 1-1.5 سال سے وہ میرے ساتھ رابطے میں تھے،
اور نئی نسل کو لے کر کچھ نہ ڈیلیور کیا انہوں نے، اس حوالے سے وہ کافی فکر مند بھی رہتے تھے، اور بالخصوص کووڈ سے پہلے اور کووڈ کے بعد کی سچویشن کو لے کر اس میں جو ہمارے مارکسی معاملات ہیں اور ترقی پسند رویوں کے جو معاملات ہیں، اور پھر اس سے پہلے بیماری سے پہلے بھی میری ان کے ساتھ کافی مشاورت رہی. اب وہ گزر گئے، میں ان کے بارے میں کیا بات کروں ماں سوائے دعا کے، میں اس کو کچھ نہیں کر سکتا. لیکن انہیں بھی یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ صرف لٹیرے ہیں اور قابض مافیا ہے، انہوں نے شب خون مارا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے انجمن سے. میں نے انجمن ترقی پسند مصنفین کو کیوں چھوڑا؟ لاہور سے. جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ جاوید آفتاب، عاصم شجاعی اور کامریڈ تنویر تینوں نے مل کر، اور زوار کامریڈ، میں زوار بھائی کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور ایسے ہی محبت کرتا ہوں جیسے ایک بچہ اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے محبت کرتا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے جب پلاک کی بیسمنٹ میں باغی دھڑے کی تشکیل ہوئی، مجھے سیکٹری منتخب کیا گیا، تو اس وقت جو میں نے گفتگو کی اور میری جو ذہنی کیفیت تھی، ذہنی حالت تھی، اس وقت میں کتنا ڈسٹرب تھا اپنے کچھ معاملات کو لے کر، ان سب کو یکسر نظر انداز کر کے زوار بھائی نے مجھے کیسے سپورٹ کیا. اور یہی وجہ تھی کہ پھر انجمن ترقی پسند مصنفین باغی دھڑے کے جو ایکچول دھڑا جس کو میں نے سمجھ کے چلایا، اور جس کی میں نے پاکستان کے 25-30 شہروں میں شاخیں بھی بنا دی، نوجوانوں کو اکٹھا کیا، پنیری لگائی، اور پھر میں جاوید آفتاب کی ایک چھوٹی سی حرکت کی وجہ سے میں نے وہ چھوڑا. اور وہ حرکت کیا تھی وہ بھی آگے بتاؤں گا. عالم یہ تھا، آج بھی رجسٹر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، حاضریاں 120، 130، 180، آخری جو اجلاس کی حاضری تھی وہ 76 تھی. جب اس سطح پہ آپ اجلاس کروا رہے ہوں، اور پھر نظریاتی سطح پر اجلاس کروا رہے ہوں، اور ماہ مزدور پورا منایا گیا ہو، ڈاکٹر ضیاء الحسن، مطلب اس وقت وحید صاحب، یا یہ جو دوسرے میرے اپوزٹ دھڑے کے لوگ تھے، وہ بھی یہ مان رہے تھے کہ یہ لڑکا کام کر رہا ہے اور یہ ٹرو سول کے ساتھ کام کر رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم آپس میں مل کر کام کرتے ہیں تو ایسے میں ہمیں تمام معاملات آپس سے مشاورت سے طے کرنے چاہیے. جاوید آفتاب صاحب نے دیگر شہروں میں جو لوگ موجود تھے انہیں یہ کہا کہ مرکزی جو ہماری باڈی ہے اس کے لیے فنڈ دینا شروع کر دو. ان لوگوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ اتنے پیسے ہم نے بھیج دیے ہیں، اتنے پیسے ہم نے بھیج دیے ہیں، اتنے پیسے ہم نے بھیج دیے ہیں، آپ کو ملے ہیں؟ میں نے کہا مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، نہ میرے علم میں ہے. جب میں نے تصدیق کی تو وہ سارے پیسے بھیجے گئے تھے. اس کے بعد پھر میں نے الجھنا مناسب نہیں سمجھا. ایک دفعہ میری جاوید آفتاب سے بدتمیزی والا معاملہ بھی ہوا، اس پہ میں نے ان سے ایکسکیوز کر لیا تھا. لیکن وہ دن جائے آج کا دن آئے، اس کے بعد پھر میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے کسی دھڑے کا حصہ نہیں بنا. لوگ اگر میرے ترقی پسند ہونے پہ شبہ کرتے ہیں تو انہیں میرا ناول اینکر پڑھ لینا چاہیے. ملا میڈیا مافیا کے خلاف آج تک آپ اپنے ٹیبل میں بول سکتے ہیں. جیسے میں نے لکھا اور اس کے بعد پھر میرے اوپر جو اٹیکس ہوئے اور جو میرے ساتھ ہوا، اس میں آپ میں سے معذرت کے ساتھ ایک بھی ترقی پسند میرے ساتھ کھڑا نہیں تھا. اسی لیے میں آپ سب کو دانش وڑ کہتا ہوں. سو میرے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکیے گا اور یہ ضرور بتائیے گا آپ کے کریڈٹ پر کون سی جد و جہد ہے، شعوری سطح پر، فکری سطح پر، زمینی سطح پر، سماجی سطح پر. معاشی سطح پر آپ نے بہت کی ہے اور اس کے اثرات آپ کی توند کی شکل میں بھی نظر آ رہے ہیں، آپ کے پھولے ہوئے منہ کی شکل میں بھی، اور آپ کی جیبوں کی صورت میں بھی. باتیں ابھی بڑی ہونی ہیں، بڑے رازوں سے پردہ اٹھنا ہے، بڑے لوگوں کے نام سامنے آئیں گے. ہمارا مقصد کسی پہ کیچڑ اچھالنا نہیں ہے، ہمارا مقصد کسی کی کلف لگی ہوئی سفید شرٹ کو داغدار کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے اس سفید شرٹ کے پیچھے جو بھیڑیا اور مکروہ چہرہ ہے اس کو بے نقاب کرنا ہے. میری بات اگر پسند آئے شیئر کیجئے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.